آج کا موضوع عید الاضحیٰ اور آپ کی صحت۔ اس گفتگو کے 4 حصے ہیں۔ عید سے پہلے کے معاملات، عید اور قربانی کے مراحل میں اور عید کے دن کے معاملات ہیں۔ پیٹ کے خصوصاً عید کے معاملات، دائمی امراض کا شکار لوگوں کو قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے کن ہدایات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ بڑے عمر کے لوگ اور بچے مویشی منڈیوں میں نہ جائیں۔ ضروری ہدایات یہ ہیں کہ ماسک پہن کے جائیں، اوور کراؤڈڈ جگہ ہے تو ماسک پہن کے جائیں۔ قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا ہے، اس عمل میں بھی کوشش کریں کہ اگر وہ کوئی گھر میں آپ نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے تو اس میں ایک علیحدہ سے جگہ ہو، واشیبل ہو۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کے فوراً بعد گوشت کو پکانے کا عمل نہ شروع کریں، اس کو تھوڑی دیر کا ڈیلے کر کے پکانے کا عمل شروع کریں۔ کوشش کریں کھانے کو انجوائے کر کے، چبا کے تسلی کے ساتھ کھائیں۔ جلد بازی میں زیادہ مقدار گوشت کی کھانا کسی بھی لحاظ سے صحت افزا نہیں ہے۔ ریڈ میٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ریڈ میٹ ان یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، کڈنی کے پیشنٹس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ آرگن میٹ جس طرح گردے اور کلیجی کا استعمال ہے، خاص طور پہ گردے کے مریض اور یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاک ٹاک پہ خوش آمدید۔ آج کا موضوع عید الاضحیٰ اور آپ کی صحت۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق طور، پروفیسر آف میڈیسن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاسپٹل۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس سلسلے میں نے سوچا کہ کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کی جائے جو عید الاضحیٰ سے منسلک ہیں۔ اس گفتگو کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم عید سے پہلے کے معاملات کو دیکھیں گے، اس کے بعد عید اور قربانی کے مراحل میں اور عید کے دن کے معاملات ہیں، اس کے بعد پیٹ کے خصوصاً عید کے معاملات اور پیٹ کے مسائل جو قربانی کے گوشت کے متعلق ہیں ان پہ بات کریں گے، اور چوتھے حصے میں دائمی امراض کا شکار لوگوں کو قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے کن ہدایات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے مرحلے پہ پہلا موضوع، پہلا حصہ عید سے پہلے یعنی قربانی کے جانور کی خریداری کا جو مرحلہ ہے، جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس میں عمومی ہیلتھ ریلیٹڈ پریکاشنز یہی ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ مویشی منڈی ایک رف جگہ ہوتی ہے، وہاں صفائی ستھرائی کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بہت اولڈ ایج کے لوگوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو لے کے جانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ بڑے عمر کے لوگ اور بچے مویشی منڈیوں میں نہ جائیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر جانا ضروری ہو تو اس میں ضروری ہدایات یہ ہیں کہ ماسک پہن کے جائیں، اوور کراؤڈڈ جگہ ہے تو ماسک پہن کے جائیں، اور اس کے ساتھ بند جوتوں کا استعمال کریں، دن کی روشنی میں جائیں، اور خصوصاً ایک دفعہ پھر بچوں کو مویشی منڈی میں ساتھ لے جانا ایک سنگین غلطی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ انجریز کا، گرنے کا، پھسلنے کا خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا مرحلہ قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا ہے۔ اس عمل میں بھی کوشش کریں کہ اگر وہ کوئی گھر میں آپ نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے تو اس میں ایک علیحدہ سے جگہ ہو، واشیبل ہو، اور اس جگہ پہ بہت زیادہ رش نہ کیا جائے، خصوصاً بچوں کو تیز دھار آلات سے دور رکھا جائے۔ تو یہ تو عمومی مسائل ہیں جو قربانی سے پہلے اور عید کے متعلق ہیں۔ گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم قربانی کے گوشت کی عموماً کنزمپشن کی بات کریں گے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے فوراً بعد اس کو پکانے کا عمل نہ شروع کیا جائے۔ کچھ دیر رکھنے سے اس میں ضروری کیمیکلز یا کہ انزائمز شامل ہوتے ہیں جس کے ہاضمے کا عمل اور گوشت کے گلنے کا اور ہاضمے کا پروسیس بہتر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کے فوراً بعد گوشت کو پکانے کا عمل نہ شروع کریں، اس کو تھوڑی دیر کا ڈیلے کر کے پکانے کا عمل شروع کریں۔ دوسرے نمبر پہ ویل کوکڈ فوڈ لیں، کبھی بھی ہاف کوکڈ، سیمی کوکڈ فوڈ نہ لیں، اور کوشش کریں کہ ایزیلی ڈائجسٹیبل فوڈ پکانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوشش کریں کہ بہت مرغن چیزیں، بہت مسالے والی چیزیں، کچھ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو عمومی طور پہ آپ کے زیر استعمال نہیں ہیں، اور کو بہت زیادہ اس میں ایکسپیریمنٹیشن شامل نہ کریں۔ ایک خاص حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ معتدل اعتدال کے ساتھ کھانے سے کبھی بھی صحت سے ریلیٹڈ گوشت کے مسائل یا ہاضمے کے مسائل قربانی کے گوشت سے نہیں ہوتے۔ قربانی کا گوشت عام 12 مہینے میں کھانے والے گوشت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں چربی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جانور کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اس کو گلنے کا عمل ذرا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، اور عام طور پہ
اس کے پکانے میں، اس کے کھانے میں تھوڑی سی احتیاط نہ کی جائے تو وہ بعض اوقات ہیلتھ ریلیٹڈ ہیزرڈس کا باعث بن سکتا ہے۔ کوشش کریں پیور گوشت نہ کھائیں، اس کے اندر شامل کریں فروٹس کو، اس کے عمل اپنی پلیٹ میں شامل کریں، ویجیٹیبلز کو، سلاد کو، دہی کا استعمال کریں۔ گرمیوں کے دن ہیں تو اس حساب سے لیکوڈ انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ کنزمپشن جو ہے وہ قربانی کے گوشت کی آپ کے لیے باعث زحمت نہ بنے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی وجہ سے ایک دفعہ پکایا ہوا کھانا اگلی دفعہ کے لیے استعمال کرنا ہے تو اسے پراپر فریز کریں، نہ کہ اسے عام سادہ فریج میں رکھیں۔ اس سے جراثیم کی افزائش بڑھ جاتی ہے، اور اگلی دفعہ کھانے سے پہلے اگر وہ پرانا پکا ہوا کھانا استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح سے بوائلنگ پوائنٹ تک ہیٹ کریں۔ تو یہ عمومی مسائل ہیں۔ اعتدال سے کھائیں، صاف ستھرا کھانے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیوں میں شامل کریں، ایک وقت میں زیادہ نہ کھائیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور کوشش کریں کہ تازہ پکا ہوا کھانا یا قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ گفتگو کے اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے ہاضمے کے متعلق قربانی کے گوشت کے مسائل کے۔ تو ہاضمے کا ضروری یاد دہانی رہے کہ ہاضمے کا عمل کھانا چبانے سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ گوشت کے اور اچھی غذا کی خوشبو سے اور اس کے ذائقے سے پہلے اس کی خوشبو سے ہاضمے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کھانے کو انجوائے کر کے، چبا کے تسلی کے ساتھ کھائیں۔ جلد بازی میں زیادہ مقدار گوشت کی کھانا کسی بھی لحاظ سے صحت افزا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پروفیشنل کسائیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے عام طور پہ جو قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو کسائی ہیں وہ پروفیشنل نہ ہونے سے کرچیاں ہڈیوں کی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان سے بچ کے کھائیں، اور احتیاط کریں کہ گلے میں، منہ میں، حلق میں اور خوراک کی نالی میں کہیں کوئی شارپ بون کا ٹکڑا یعنی ہڈی کوئی آپ کے گلے میں یا خوراک کی نالی میں نہ پھنس جائے، اس کے لیے بھی احتیاط ہوگی کہ آرام سے تسلی سے کھائیں۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ خاص حد سے زیادہ نہ کھائیں، اور کھانے میں شامل کریں سبزیوں کا اور پھلوں کا استعمال۔ گرمیوں کے دن ہیں تو پانی اور مشروبات کا استعمال کریں، مرچ مسالوں کا کم استعمال کریں تاکہ سینے میں جلن، پیٹ کے پھارا، پیٹ پہ درد، پتلے پخانے اور اس طرح کے پیٹ کے امراض سے آپ بچ سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ احتیاطیں صرف وہ لوگ کریں جو پہلے سے کوئی پیٹ کے امراض کا شکار ہیں، یہ عمومی ہدایات سب لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلے سے پیٹ کے مرض کا شکار ہے، سینے کی جلن کا شکار ہے، اس کو آئی بی ایس کی شکایت ہے، یا سینے میں جلن کے علاوہ اس کو السر کی شکایت ہے، تو وہ ایسا بندہ خاص طور پہ عید کے دنوں میں ولنریبل ہوگا اور اس کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے دائمی امراض کا شکار لوگوں کی، جیسے شوگر کے پیشنٹس ہیں، ڈائبٹیز کے، دل کے، بلڈ پریشر کے، یورک ایسڈ کے، کڈنی فیلئر کے پیشنٹس ہیں۔ تو ان لوگوں کو عید کے دنوں میں خاص طور پہ، کیونکہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے ریڈ میٹ کے زمرے میں آتا ہے، ریڈ میٹ ان یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، کڈنی کے پیشنٹس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ آرگن میٹ جس طرح گردے اور کلیجی کا استعمال ہے، خاص طور پہ گردے کے مریض اور یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ پھر عام طور پہ جانور کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اس میں چربی شامل ہوتی ہے، تو بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے لیے بھی یہ چیزیں نقصان دہ ہے۔ تو ایک خاص حد سے زیادہ ان چیزوں کا استعمال گردے کے مریضوں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک اعتدال کے ساتھ تھوڑی مقدار میں چکھنے کی حد تک آپ قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے معالج کے مشورے کے بعد۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ عید کے مبارک لمحات گزارنے نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔